الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، اور یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے اور حج جیسی اہم عبادت کو انجام دینے کے لیے ملک بھر سے، دنیا کے کونے کونے سے انسان بیت اللہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حج بیت اللہ کی زیارت کرنا اور حج جیسی اہم عبادت کو انجام دینا، جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے حقیقت میں وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جب حج کر لیتا ہے تو پھر اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب انسان حج جیسے اہم فریضے کو ادا کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے آج ہی اس دنیا کے اندر جنم لیا ہو، بالکل معصوم، گناہوں سے پاک صاف۔ اور حج جو ہے یہ عظیم الشان عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، اسی طرح صاحب استطاعت شخص کا حج ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ نماز کو اللہ رب العزت نے پورے دن میں 5 مرتبہ فرض فرمایا۔ روزوں کو اللہ تعالی نے پورے سال میں 1 مہینے کے روزوں کو فرض کیا۔ زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے 1 سال میں 40واں حصہ متعین کیا۔ ان تمام عبادات میں اگر آپ غور کریں تو بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ جس طرح سے یہ عبادات ہے اسی طرح سے حج ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ بندہ فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز جب چاہے پڑھ لے، جتنی چاہے پڑھ لے اور جہاں چاہے پڑھ لے، نہ جگہ متعین نہ وقت متعین، سوائے اس کے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور جتنی چاہے پڑھ لے، کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ فرض نماز کے علاوہ جتنے چاہے نفل پڑھ لے۔ اسی طرح سے روزے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد انسان نفلی روزے جتنے چاہے رکھ لے، جب چاہے رکھ لے،
کوئی وقت متعین نہیں ہے سوائے عید الاضحیٰ کے ایام کے، عید الفطر کے ایام کے، ہے نا، جن دنوں میں پابندی ہے۔ باقی جو ہے کوئی وقت متعین نہیں ہے، پورے سال نفل روزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ اللہ تعالی نے فرض فرمائی ہے، 40واں حصہ اگر دولت سے نوازا ہے تو سال میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صدقے کی شکل میں، فطرے کی شکل میں، امداد کی صورت میں، جتنی چاہیں انسان خرچ کر دے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہے، نہ رات متعین، نہ دن متعین، نہ کوئی مقدار متعین، نہ جگہ متعین۔ مستحق اگر ملک کے دوسرے کونے میں ہے آپ وہاں پہنچا دیں، ادا ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں ہے، مستحق رشتہ داروں میں ہے، آپ وہاں دے دیں، ادا ہو جائے گی۔ آپ امداد جہاں چاہیں کرنا چاہیں، جس کو چاہیں کریں، ادا ہو جائے گی، ثواب ملے گا۔ لیکن جو حج کی عبادت ہے، کچھ چیزوں میں تو مناسبت ہے، لیکن کچھ چیزوں میں اللہ رب العزت نے اس کو امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو سال میں نہیں، مہینے میں نہیں، بلکہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، صرف ایک مرتبہ۔ اگر اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت بنایا ہے اور حج سے، حج ادا کرنے کے اخراجات کو برداشت کرنے والا بنایا ہے کہ انسان اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک سفر کے جتنے بھی اخراجات ہیں، کھانے پینے کے، پہننے کے، یا جتنے بھی ضروریات کا سامان ہے، ان سب کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے۔ اور گھر میں جو اس کے لواحقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو گھر میں اس کے اہل و عیال ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی دولت سے نوازا ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور یہ ایسا فرض ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی جگہ بھی متعین کی ہے، وقت بھی متعین کیا ہے، اور اس کے ارکان، فرائض و واجبات ہیں اس کو بھی متعین کیا ہے۔ نماز کی طرح نہیں ہے، نماز اپنے گھر میں چاہے پڑھ لی ادا ہو جائے گی، دکان میں وقت ملا وہاں پڑھ لی ادا ہو جائے گی۔ لیکن حج ایسا نہیں ہے، حج کو مکہ معظمہ جا کر ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے جگہ بھی متعین کی ہے اور وقت بھی متعین کیا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے جو آخر کے 8 سے لے کر 12 تک جو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں حج کے ارکان کو ادا کیا جائے۔ اندازہ لگائیے کتنی عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر جاری و ساری ہے، اور ملک بھر سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج بیت اللہ کرنے کے لیے، اللہ کے اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے ملک بھر کے، دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچتے ہیں، اربوں کرموں لاکھوں کی تعداد۔ سیدنا آدم علیہ السلام جو اس دھرتی پہ آنے والے، بسنے والے پہلے انسان ہیں، جب انہوں نے ہندوستان کے اندر، اللہ رب العزت نے انہوں ملک ہندوستان میں اتارا، اور ہندوستان سے جب وہ مکہ معظمہ پہنچے تو فرشتوں کی رہنمائی سے انہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا جو کعبہ ہے، فرشتوں کی رہنمائی سے۔ اور اس کی بنیادیں بھرنے کے بعد جب وہ تعمیر ہو گیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، یعنی حج ادا کیا۔ جب حج ادا کر لیا تو فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے آدم، آپ کو حج کرنا مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔
اور یہ کہا فرشتوں نے کہ آدم، آپ نے جس عبادت کو انجام دیا ہے یہ عبادت ہم آپ سے پہلے سے 2000 سال پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، 2000 سال پہلے سے۔ اب ذرا سوچئے کہ حج جیسی اہم عبادت یہ کب سے جاری و ساری ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حج کیا، لیکن فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے سے بھی ہم 2000 سال پہلے سے اس عبادت کو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اچھا میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، جب طواف کرتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فرشتوں سے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جواب دیا کہ جب طواف کرتے ہیں تو ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کلمے کی طواف کے اندر خوب کثرت فرمائی، اتنی کثرت فرمائی یعنی اتنی زیادتی کے ساتھ پڑھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حج بیت اللہ کے یعنی مکہ معظمہ کے 1000 سفر کیے، اپنی زندگی میں 1000 سفر، اور 1000 سفر میں 300 سفر تو حج کے لیے کیے ہیں اور باقی 700 سفر عمرے کے لیے کیے۔ اب سوچئے کتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ عبادت چلتی رہی، انبیاء آتے رہے، ان کی امتیں آتی رہیں، عبادات کو انجام دیتی رہیں، حج ادا کرتی رہیں، طواف کرتی رہیں۔ زمانہ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج ادا کیا، طواف کیا، اور اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، سیلاب آیا، تو جو کعبہ ہے اس کے نشانات ختم ہو گئے، نشانات ختم ہو گئے۔ اس کے بعد سے ایک لمبا وقفہ رہتا ہے، زمانہ آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے پھر اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی جو طوفان نوح کی وجہ سے ڈھا چکا تھا، اس کے نشانات ختم ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اور فرشتوں کی رہنمائی سے اس جگہ کی تعمیر فرمائی اور بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ جب تعمیر ہو گیا تو اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ آپ حج ادا کیجئے، طواف کیجئے۔ جب حج کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن کریم میں اعلان ہوا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کے درمیان بھی حج کا اعلان کیجئے، لوگوں کو بھی بتلائیے کہ اللہ رب العزت کا ایک عبادت خانہ، ایک گھر تعمیر ہو گیا ہے، یہاں آ کر تم اپنے گھروں سے نکل کر یہاں کا طواف کرو اور حج ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں کس طرح سے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہوں اور کس طرح سے کہہ سکتا ہوں؟ میں اگر پکاروں، اعلان کروں تو جو آس پاس کے قبیلے کے لوگ ہیں، بستی کے لوگ ہیں، جو چند بستیاں اور کچھ لوگ یہاں آباد ہیں، یہی میری آواز کو سنیں گے، دنیا بھر میں تو میری آواز نہیں جائے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ابراہیم، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں ہر شخص کے کانوں تک اس پیغام کو پہنچانا، اس اعلان کو پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ، بیت اللہ کا حج کرو، طواف کرو، ارکان کو ادا کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو، اس پیغام کو اس وقت میں دنیا بھر میں جتنے بھی انسان موجود تھے،
جتنے بھی انسان موجود تھے سب کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ جتنے بھی بچے رحم مادر میں تھے ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا کے اندر جنم لیں گے جو اپنے باپ کی پیٹھوں کے اندر تھے، ایک منی کے قطرے کی شکل میں تھے، جو جن کا وجود بھی نہیں ہوا ہے، ان کے کانوں تک پہنچائی، اور سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان پر، اس دعوت پر لبیک کہا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کسی نے 1 مرتبہ لبیک کہا، کسی نے 10 مرتبہ، کسی نے 100 مرتبہ، یعنی کہ جس کو جتنا موقع ملا لبیک کہا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت میں جس نے لبیک کہا تھا حج بیت اللہ کی سعادت اسی کو نصیب ہوگی، اور جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا اتنی ہی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت اس کو اپنی زندگی کے اندر نصیب ہو۔ خدا کرے کہ ہمارا بھی ان میں نام ہو، ہم نے بھی لبیک کہا ہو، ہم نے بھی لبیک کہا ہو۔ جب حاجی جاتے ہیں احرام باندھنے کے بعد جب تکبیر پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں آ چکا ہوں، میں حاضر ہوں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ جواب ہے اس اعلان کا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 5000 سال پہلے کیا تھا، آج سے 5000 سال پہلے کیا تھا۔ اس اعلان کا یہ جواب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے پکارا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف طواف کرو اور حج کرو۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ جواب ہوتا ہے اس اعلان کا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔